اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ سورۃ مریم آیا 51۔ واذکر، ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم کے تذکرے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سنہرے سلسلے میں ذکر کریں۔ فی الکتابی، اس کتاب میں، قرآن عظیم میں، موسیٰ کے مقام و مرتبے اور اخلاق عظیم کا تذکرہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ان کا مقام بلند ہے اور ان کے اخلاق عظیم ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیا 144۔ موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ انہ کان مخلصا، یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا۔ مخلص نام کی زبر کے ساس ہو تو اس کا مطلب ہے چنا ہوا۔ اس اعتبار سے یہ مصطفیٰ، مجتبی اور مختار کے ہم معنی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں اور یہ پسند نہ کریں کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، انہیں چن لیا، انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ مخلص لام کی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھے، اپنے ارادوں میں، ہستیوں میں، اپنے قول و قرار میں، اپنے اعمال میں، یعنی اخلاص ان کا وصف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں دونوں ہی صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی وجہ سے ان کو چنا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مومن کا کمال درجے کا وصف ہے۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھا۔ رسول کے معنی ہے لوگوں کا پیغام اللہ تعالیٰ کو سنانے والا، اور نبی کے معنی ہے وحی الہی کی خبر دینے والا، اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اسے اپنی وحی سے نوازتا ہے اور اسے رسول اور نبی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں رسالت اور نبوت کو یکجا کر دیا۔ بس رسالت بھیجنے والے کے کلام کی تبلیغ کا تقاضا کرتی ہے، نیز یہ بھی کہ تقاضا کرتی ہے کہ شریعت کی جو بھی چھوٹی یا بڑی چیز آئے اسے بندوں تک پہنچایا جائے۔ اور نبوت اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی تنزیل کے لیے اسے مختص کر لیا ہے۔ بس نبوت کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور رسالت کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جلیل ترین اور سب سے افضل نوع کے ساتھ خاص فرمایا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام کرنا اور انہیں اپنی سرگوشی کے لیے اپنے قریب کرنا۔ انبیاء میں سے ان فضیلت کے ساتھ صرف موسیٰ علیہ السلام کو خاص کیا گیا، وہ رحمان کے کلیم ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ سورۃ مریم آیا 52۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا۔ ایمن سے مراد بابرکت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے اور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ کی دائیں جانب سے آگ والے درخت سے انہیں آواز آئی، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ ندا اور مناجات میں فرق یہ ہے، ندا بلند آواز میں ہوتی ہے اور مناجات اس سے کم تر دھیمی آواز میں ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی تمام انواع مثلا ندا اور مناجات وغیرہ کا اثبات ہوتا ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ اس کے برعکس معتزلہ اور اس کے ہم مسلک گروہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، قریب بلایا اور رازداری سے بات کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا۔ سورۃ مریم آیا 53۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔
موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ تھے۔ ان کے حسن سلوک اور خیر خواہی کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ ذمہ داری میں شریک کر کے رسول بنا دیں۔ فرمایا واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دیں۔ سورۃ طٰہٰ آیا 29۔ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج، وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلائیں گے۔ سورۃ القصص آیا 34۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا ہے موسیٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیا 36۔ اور اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو رسول بنایا۔ ہارون علیہ السلام کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تابع ہے۔ وہ نبوت کے معاملات میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ سورۃ مریم آیا 54۔ وَاذْكُرْ، اور ذکر کرو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذکر کریں، فی الکتابی کتاب میں، قرآن عظیم میں، اسماعیل بن ابراہیم کا جو ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جن سے عرب قبیلے کی نسل چلی، جن سے بنی آدم کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جو آخری نبی تھے۔ انہ کان صادق الوعد، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا۔ وعدے کا سچا وہ ہوتا ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی جو وہ وعدہ کرتے تو پورا کرتے۔ وہ اپنے قول کے سچے تھے، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھلایا۔ اس میں وہ وعدہ بھی شامل ہے جو انہوں نے بندوں سے کیے۔ جب ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورۃ الصافات آیا 102۔ انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے والد کو پورا اختیار دیا کہ انہیں ذبح کر دیں۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اور نبی بنایا اور انہیں مخلوقات کے سب سے بلند طبقے میں سے کر دیا۔ اس سے اسماعیل علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام پر فوقیت ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف نبی تھے۔ دوسری جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا، اس سے بھی ان کی فضیلت نکلتی ہے۔ وعدہ پورا کرنا اخلاق حمیدہ میں سے ہے اور وعدہ خلافی اخلاق سیئہ میں سے ہے۔ رب العزت نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ سورۃ الصف آیا 2۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ایک دوسری روایت میں نشانی ہے جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ منافقوں کی صفات اور ایمان والوں سے متضاد ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تعریف کی کہ وہ وعدے کے سچے ہیں۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ سورۃ مریم آیا 55۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، یعنی وہ اپنے گھر والوں اور قبیلے والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، یعنی وہ اپنے گھر والوں پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم نافذ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 132۔ نماز معبود کے لیے اخلاص ہے اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے خود کو بھی کمال تک پہنچایا اور دوسروں کے کامل بننے کے لیے ان کی مدد کی، خاص طور پر وہ جو ان کے قریب تھے، جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار تھے۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ سورۃ الشعراء آیا 214۔
وقان عند ربہ مرضیہ، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا اور اپنے والد کو پورا اختیار دیا کہ ان کو ذبح کریں، جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو انسان کو پہنچ سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت و نبوت سے متصف کیا، جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان ہے، انہیں مخلوق کے بلند ترین طبقے میں سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے والوں کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ وعدوں کے سچے اور گھر والوں کے حق میں مخلص بنے، اور انہیں رب شناس بنانے کے لیے صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دے۔ کیا گھر والوں کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے؟ رب العزت نے گھر والوں کو آگ سے نجات کا حکم دیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سورۃ تحریم آیت 6۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کو جاگے اور اپنی عورت کو جگا دے، پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیوں میں سے لکھے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی ہدایت کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے مارو۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مزید اس بارے میں باز پرس کریں گے، کیونکہ اخلاقی تربیت دینی فریضہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو کچھ لوگوں کا نگران بناتا ہے، چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں یا زیادہ، ضرور قیامت کے روز اس سے باز پرس ہوگی۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو دین پر چلایا یا انہیں ضائع کر دیا، یہاں تک کہ خاص طور پر گھر والوں کے بارے میں محاسبہ کرے گا۔ نیکی کا شوق دلانا اور بری باتوں سے روکنا مومن کا فرض ہے۔ کسی کو اس کے حال پر چھوڑنا جائز نہیں کہ وہ آگ کا نوالا بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔